یہ صرف ایک گیس پر پابندی کی بات نہیں، یہ پاکستان کے کسان کی بقا، ہماری زرعی خود کفالت، ملک کی سلامتی، معیشت اور ہماری قوم کی صحت کی کہانی ہے۔ پاکستان میں ایک ایسی گیس میتھائل برومائڈ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے زرعی اجناس، پھلوں، سبزیوں، چاول، مکئی اور لکڑی کو حشرات، بیماریاں اور جڑی بوٹیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی رہی، اچانک غیر قانونی طور پر بند کر دی گئی۔ یہ دنیا میں وہ واحد سستا، انتہائی مؤثر اور قابل اعتماد طریقہ تھا جو پاکستان جیسے ترقی پذیر زرعی ملک کے لیے ممکن تھا۔ اسی گیس کے ذریعے ہم درآمدی اجناس کو حشرات اور بیماریوں سے پاک کرتے تھے اور اپنی برآمدات کو عالمی معیار کے مطابق تیار رکھتے تھے، لیکن اب نہ مشورہ، نہ تحقیق، نہ کسی اہل اور تجربہ کار ماہر کی رائے، بس چند بیوروکریٹس اور بااثر کاروباری افراد کی ملی بھگت سے اس گیس پر پابندی لگا دی گئی اور اس کی جگہ ایک انتہائی زہریلا اور متروکہ کیمیکل فاسفین متعارف کر دیا گیا، جو نہ مؤثر ہے، نہ محفوظ اور نہ ہی عالمی سطح پر قابل قبول۔ آسٹریلیا، امریکہ، روس، جاپان، کوریا جیسے ممالک نے فاسفین گیس سے ٹریٹ شدہ اجناس کو اپنے ممالک میں داخلے سے منع کر رکھا ہے، یعنی جو فرسودہ طریقہ ہم نے اپنایا ہے وہ دنیا غیر مؤثر ہو جانے کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن افسوس کہ پاکستان میں پلانٹ قرنطینہ کا پورا نظام ہی توڑ پھوڑ دیا گیا ہے۔ وزارت قومی غذائی تحفظ کے ادارے تحفظ نباتات کو محض ایک غیر قانونی آرڈیننس سے ختم کر کے اس کی جگہ ایک نام نہاد غیر قانونی کارپوریٹ نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی قائم کر دی گئی، جو نہ آئین کے مطابق ہے، نہ بین الاقوامی معاہدوں کے۔ نئی اتھارٹی کے ارکان میں پلانٹ قرنطینہ کی اہلیت اور تجربہ رکھنے والے کوئی افراد شامل نہیں۔ اس کا مقصد پاکستان کو بیرونی ممالک کی بیماریوں اور حشرات سے بچاؤ کے بجائے صرف بیرونی ممالک کو پاکستانی حشرات اور بیماریوں سے بچانا اور ان کے تجارتی مفادات کا تحفظ لگتا ہے۔ یہ وہی چہرے ہیں جو پہلے بھی بڑے کرپشن اسکینڈلز کا حصہ رہے، پھر وہی لوگ نئی وردیوں اور عہدوں کے ساتھ پرانے ارادوں پر عمل پیرا ہیں۔ گھر سے سفارش پر ایک کسٹم افسر کو محکمہ تحفظ نباتات کی ٹیکنیکل اسامی پر غیر قانونی ڈی جی تعینات کر دیا گیا، جو اپنی ناقابلیت اور نا تجربے کاری کی باعث ملک میں غلط فیصلے مسلط کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ برآمدات 40 سے 75% تک گر گئیں، درآمدات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ پاکستان اکنامک سروے 2025 میں بھی ان اعداد و شمار کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے زرعی برآمدات کو جھٹکا لگا، عالمی خریدار بدظن ہو گئے اور کئی ممالک نے ہماری اجناس پر شرائط سخت کر دیں، جبکہ بھارت، بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ جیسے ممالک آج بھی اپنی زرعی خود کفالت اور برآمدات کے فروغ کے لیے میتھائل برومائڈ کا استعمال کر رہے ہیں۔ احتیاط سے، تحقیق سے اور اپنی قومی مفاد میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے خود اپنی زرعی خود مختاری و خود کفالت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ہم نے اپنے کسان کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے بین الاقوامی معاہدے جیسے مونٹریال پروٹوکول اور انٹرنیشنل پلانٹ پروٹیکشن کنونشن کو نظر انداز کر دیا، جن میں یہ گیس بین الاقوامی تجارت کے لیے مجاز اور لازمی تسلیم کر دی گئی ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے، کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا آواز اٹھائیں گے ان فیصلوں کے خلاف جو ہمارے کسان، ہماری زمین اور ہمارے قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں؟ اگر آج ہم نہ بولے تو کل صرف اجناس کی پیداوار اور قدرتی وسائل اور برآمدات ہی نہیں متاثر ہوں گی، بلکہ بھوک، بیماری اور تباہی ہمارے دروازے پر دستک دے گی۔